22واں پارہ ہے سورۃ الاحزاب، آیت نمبر 51۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجی من تشاء منہن وتؤوی الیک من تشاء ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك، ذلك أدنى أن تقر أعينهن ولا يحزن ويرضين بما آتيتهن كلهن، والله يعلم ما في قلوبكم وكان الله عليما حليما۔ صدق اللہ۔ ترجی من تشاء منہن، اور آپ دور رکھے اپنے سے جس کو آپ چاہیں ان ازواج مطہرات میں سے، وتؤوی الیک من تشاء، اور اپنے قریب رکھے جس کو آپ چاہیں، ومن ابتغیت ممن عزلت، اور جس کو آپ طلب کر لے ان میں سے جن کو آپ نے دور رکھا، فلا جناح علیک، تو آپ پر کسی قسم کی تنگی نہیں۔ ذالک ادنی ان تقر اعینہن، اور یہ زیادہ قریب ہے اس کے کہ ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہو، ولا یحزن، اور وہ غمگین نہ ہوں، ویرضین بما آتیتہن، اور وہ خوش ہو اس پہ جو آپ ان کو دے دیں، کلہن، وہ ساری کی ساری، واللہ یعلم ما فی قلوبکم، اور اللہ جل شانہ جانتے ہیں وہ جو کچھ تمہارے دلوں کے اندر ہے، وکان اللہ علیما حلیما، اللہ جل شانہ خوب جاننے والے اور بردبار ہیں۔ لا یحل لک النساء من بعد، اور حلال نہیں، جائز نہیں آپ کے لیے بیویاں اس کے بعد، ولا ان تبدل بہن من ازواج، اور نہ بدلنا ان کے عوض میں کسی اور بیوی کو، ولو اعجبک حسنہن، اگرچہ آپ کو اس کی خوبصورتی خوش کر دے، الا ما ملکت یمینک، سوائے وہ جن کے آپ کے دائیں ہاتھ مالک ہیں، یعنی لونڈیاں، وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ رَقِيبًا، اور اللہ جل شانہ ہر چیز پر نگہبان ہے۔ نکاح کے حوالے سے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی کچھ خصوصیات ماقبل بیان کی گئی کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے وہ تمام عورتیں جن کا آپ حق مہر ادا کر چکے ہیں، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے وہ حلال کی گئی۔ ایسے ہی مال غنیمت کے اندر جو لونڈیاں آئیں، اللہ نے حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے ان لونڈیوں کو حلال قرار دیا۔ ایسے ہی اپنے ہی خاندان میں والد کی طرف سے چچا کی بیٹیاں، پھوپھی کی بیٹیاں، والدہ کی طرف سے ماموں کی بیٹیاں، خالہ کی بیٹیاں، مگر وہ جو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ شریک رہی ہجرت کے عمل میں، وہ حلال رہی۔ اسی طرح کوئی عورت بغیر کسی حق مہر کے اپنے آپ کو حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے ہبہ کر دے تو یہ عورتیں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حلال کی گئیں، لیکن یہ صرف حضور کے خصوصیات میں سے ہیں، عام امتی کے لیے یہ نہیں۔ آج کی آیات مبارکہ میں اور خصوصیات ہیں۔ ایک تو یہ ہے ترجی من تشاء منہن وتؤوی الیک من تشاء، ایک بندہ کی ایک سے زائد بیویاں ہو، عام امتی کے لیے 4 سے زائد جائز نہیں، 4 تک گنجائش ہے، اور پیغمبر کے حق میں اللہ نے جائز قرار دیا تھا 4 سے زائد بیویاں بھی۔
تو عام امتی کے لیے حکم الگ ہے اور پیغمبر کے حق میں حکم الگ ہے۔ اگر کوئی بندہ ایک سے زائد بیویاں رکھتا ہے تو اس کی ذمہ یہ لازم ہے کہ وہ ان کے درمیان برابری کا خیال رکھے۔ ایک تو نان نفقے کے اعتبار سے برابری ہے، دوسرا رات گزارنے کے اعتبار سے باری مقرر کرنا۔ اگر ایک بیوی کے پاس 2 راتیں 3 راتیں گزار چکا، پھر دوسری بیوی کے پاس بھی 2 3 راتیں ہی گزارے گا، جتنی راتیں ایک کے پاس اتنی راتیں دوسری کے پاس۔ یہ برابری بیویوں کا حق ہے، لیکن آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اس حکم سے مستثنیٰ کیا گیا اور فرمایا آپ کو اختیار حاصل ہے جس بیوی کو آپ اپنے قریب رکھیں اور جس بیوی کو آپ چاہے اپنے سے دور رکھیں، کسی کے پاس زیادہ وقت گزارے کسی کے پاس کم وقت گزارے۔ لیکن آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کریمانہ اخلاق، اللہ نے اس حکم کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گنجائش بھی دی، پھر بھی آپ نے برابری کا خیال رکھا۔ اس لیے فرمایا ترجی من تشاء منہن، آپ دور رکھ سکتے ہیں اپنے سے جس کو آپ چاہے اپنی ازواج مطہرات میں سے، یعنی کچھ راتیں زیادہ گزارے کسی ایک بیوی کے پاس اور ان راتوں میں دوسری بیوی کو آپ دور رکھے، کوئی مسئلہ نہیں۔ وَتُؤْوِي إِلَيْكَ مَن تَشَاءُ، اور جس کو چاہے تو آپ اپنے پاس رکھیں۔ تو عام امتی کے لیے یہ جائز نہیں ہے، اس لیے بعض اوقات بندے کی ہر ایک بندے کی خواہش ہوتی ہے کہ میں ایک سے زائد بیویاں 4 تک گنجائش اللہ نے دی ہے، ہر ایک کی چاہت ہوتی ہے، لیکن اصل مسئلہ برابری کا ہے۔ اور یاد رکھیں انسان ان چیزوں میں مکلف بنائے گی جو انسان کے اختیار کے اندر ہے، یعنی نان نفقہ کے اعتبار سے بندہ جو ہے وہ کوشش کرے کپڑا ہر ایک کو ایک جیسا دے، کھانا ہر ایک کو ایک جیسا دے، گھر ہر ایک کو ایک جیسا دے۔ یہ نہیں کہ بندہ بیویاں تو زیادہ رکھے لیکن برابری نہ کرے، یہ ظالم ہوگا، اور کل قیامت کے دن جب یہ اللہ کے سامنے پیش ہوگا یہ ٹیڑھا ہوگا، اس کا ایک طرف نیچے ہوگا دوسری طرف اوپر کی طرف ہوگا۔ بعض اوقات بندہ جب نئی شادی کر لیتا ہے پچھلے والے کے ساتھ ظلم ستم ہو جاتا ہے، اس کا پوچھتا تک نہیں ہے، اس کی اولاد کا پوچھتا تک نہیں ہے، تو یہ بھی ظلم ہے۔ اس ظلم کے انتہا سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے، ظلم سے اپنے آپ کو باز رکھنا چاہیے۔ البتہ دل کا میلان، دل کے اندر محبت، وہ بعض انسان کے اختیار سے باہر چیز ہے، وہ بعض اوقات اگر کسی ایک کی طرف زیادہ ہو جائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن ظاہر کے اعتبار سے ہر ایک کو وقت دینا، ہر ایک کے ساتھ وقت گزارنا، راتوں کو تقسیم کر لینا، یہ ہر بیوی کا حق ہوتا ہے، اس نے برابری کرنا چاہیے۔ وَمَنِ ابْتَغَيْتَ مِمَّنْ عَزَلْتَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكَ، اور اے میرے نبی جس کو آپ چاہے ممن عزلتا، ان عورتوں میں سے، ان بیویوں میں سے جن کو آپ نے الگ رکھا، یعنی اگر کسی بیوی کو آپ نے دور رکھا اور پھر آپ دوبارہ اس کی طرف لوٹنا چاہتے ہیں اور رات اسی کے پاس گزارنا چاہتے ہیں تو آپ پر کسی قسم کا کوئی حرج نہیں، ٹھیک ہے، خیر ہے۔ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَن تَقَرَّ أَعْيُنُهُنَّ، اور یہ زیادہ قریب ہے اس بات کی کہ ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائے، وَلَا يَحْزَنَّ، اور وہ غمگین نہ ہو جائے، وَيَرْضَيْنَ، اور وہ راضی ہو جائے، بِمَا آتَيْتَهُنَّ، جو آپ ان کو دے دیں، كُلُّهُنَّ، وہ ساری کے ساری۔ یعنی جب ازواج مطہرات کو یہ معلوم ہو گیا کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ذمے ان حقوق کے اندر آپ پر احکام کے حوالے سے یہ لازم نہیں ہے، آپ کو مستثنیٰ کیا گیا ہے، آپ کو اختیار دیا گیا ہے ان ساری چیزوں کے اندر، تو آپ سے کبھی کوئی بیوی جو ہے شکوہ اور گلہ نہیں کرے گی، اور اگر آپ ان کو اس کا کوئی حق دے دیں تو وہ زیادہ خوش رہے گی۔ اور یہ اس واسطے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ان احکام کے اندر مستثنیٰ کیا گیا کہ حضور کے ذمے اللہ کا پیغام امت تک پہنچانا تھا۔ تو اگر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ذمے ان احکام کو اس طریقے پر پورا کرنے کا بوجھ ڈال دیا جاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں تنگی محسوس کر لیتے، لیکن باوجود مستثنیٰ ہونے کے
آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بھرپور کریمانہ اخلاق کا مظاہرہ کیا ہے۔ اس لیے حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اپنی آخر عمر میں حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے خود عرض کرنے لگی، اے اللہ کے رسول، بس میں یہ چاہتی ہوں کہ کل قیامت کے دن میں ازواج مطہرات میں سے شمار ہو جاؤں اور میری آپ سے نسبت ہو کہ میں نبی کی بیوی ہوں اور سید الانبیاء امام الانبیاء کی بیوی ہوں۔ اس نسبت کے لاج رکھتے ہوئے بس مجھے اپنے سے علیحدہ نہیں کرنا، اور میری آخر وقت میں میری جو بھاری ہے میں گفٹ کر لیتی ہوں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، میری جو باری ہوگی، میری جو رات ہوگی وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گزار لیا کریں۔ ازواج مطہرات نے خود آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ان چیزوں کے اندر سہولت دے رکھی تھی۔ بہرحال آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ جل شانہ نے ان احکام کے اندر مستثنیٰ قرار دیا، تو جب ازواج مطہرات کو اس بارے میں معلوم ہو گیا کہ حضور کے ذمہ لازم نہیں یہ ساری چیزیں، پھر بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اگر کوشش کرے تو ان کو زیادہ خوشی ہوتی ہے اس بات کی، ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی ہیں اور وہ کوئی خفگی اور ناراضگی اور غم محسوس نہ کر دیتے۔ واللہ یعلم ما فی قلوبکم، اللہ جانتے ہیں جو کوئی تمہارے دلوں کے اندر ہے۔ وکان اللہ علیما حلیما، اور اللہ جل شانہ خوب جاننے والے بخبا ہیں۔ اللہ کے علم میں ہے جو پیغمبر کی نسبت ذہن میں کیا رکھتا ہے، دل میں کیا رکھتا ہے، جو کتنا بغض رکھتا ہے، جو کتنا وفادار ہے، اللہ جانتے ہیں۔ لیکن اللہ جل شان نافرمانوں کو فوری طور پر پکڑتا نہیں ہے، اللہ حلم والے ہیں، اللہ جل شانہ بردبار ہیں، اللہ جل شانہ موقع دیتے ہیں تاکہ یہ بندہ باز آ جائے اپنے اس گندی حرکت سے۔ لا يحل لك النساء من بعد، جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہن انہوں نے جب خرچے کا مطالبہ کیا، یہ 22ویں پارے کے شروع میں اور 21ویں پارے کے آخر میں یہ بات گزر گئی ہے، جو فتوحات کے دروازے کھل گئے تھے، ازواج مطہرات نے دیکھا کہ ابھی فراوانی ہو چکی ہے، وسعت آ چکی ہے، انہوں نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے اپنے خرچے کے بڑھانے کا مطالبہ کیا تھا۔ اب یہ مطالبہ ناجائز نہیں تھا، لیکن آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ایک فکر دامنگیر ہو گئی، اور وہ یہ تھی کہ کہیں ازواج مطہرات کے دلوں کے اندر دنیا کی محبت تو نہیں بڑھی۔ کہ پیغمبر کے ساتھ نسبت رکھتے ہوئے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم امام الانبیاء اور سید الانبیاء اور انبیاء علیہ السلام کے ہاں سب سے زیادہ دنیا بے وقت چیز ہوتی ہے، تو جس دنیا کی اللہ کے ہاں، اللہ کے رسول کے ہاں کوئی حیثیت نہیں، اور اس دنیا کے حوالے سے ازواج مطہرات کی طرف سے خرچہ بڑھانے کے حوالے سے بات آ گئی، پیشکش آ گئی۔ اب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس وجہ سے پریشان ہو چکے اور قسم کھا چکے کہ 1 مہینہ کے لیے اپنی ازواج کے قریب نہیں جاؤں گا۔ اب ازواج مطہرات بھی پریشان، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پریشان۔ مہینہ پورا ہو گیا، اللہ کی طرف سے پیغام آیا ہے، اے میرے نبی آپ اپنی ازواج مطہرات سے کہہ دیجیے، ٹھیک ہے آپ کو اگر دنیا کی رونق اور زینت اور دنیا کی چیزیں چاہیے، آؤ میں آپ کو جو ہے آسانی کے ساتھ اچھی طریقے کے ساتھ رخصت کر دوں گا، تمہیں جو فائدے کی چیزیں ہیں وہ دے دوں گا، تم جانو دنیا کی چیزیں جانو۔ اور یاد رکھو اگر تمہیں اللہ اور اس کا رسول چاہیے تو پھر جو حال ہے اس پر صبر کا مظاہرہ کرنا، اللہ نے تمہارے لیے بہت بڑا اجر تیار کر رکھا ہے۔ اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور فرمایا کہ عائشہ میں آپ کے سامنے بات رکھتا ہوں، غور سے سنو اور جا کر اس کے بارے میں مشورہ کر لو۔ اللہ نے یہ پیغام بھیجا ہوا ہے، ہمیں دنیا کی چیزیں چاہیے تو ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں، میں تمہیں چھوڑ دوں گا، رخصت کر دوں گا، اگر تمہیں اللہ اس کا رسول چاہیے تو پھر آپ صبر کا مظاہرہ کریں، اللہ نے آپ کے لیے اجر عظیم تیار کر رکھا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرمانے، اللہ کے رسول میں کس کے ساتھ مشورہ کروں اور کس کے بارے میں مشورہ کروں؟ آپ کے بارے میں جا کر کسی سے مشورہ کروں؟ نہیں، مجھے کچھ نہیں چاہیے، مجھے کوئی نہیں چاہیے، بس مجھے آپ ہی چاہیے۔
میں تو آپ کے بارے میں کسی کے ساتھ مشورہ کے تیار نہیں ہوں۔ اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو فرمانے کہ اللہ کے رسول آپ دوسری ازواج مطہرات کو بلائیں تو میری بات ان کے سامنے نہ رکھنا کہ میں نے یوں کہا ہوا۔ تو جب اللہ جل شانہ نے ازواج مطہرات کے جذبات کو دیکھا کہ وہ باوجود وسعت اور فراوانی کے اللہ کے رسول کے ساتھ کم خرچے پر زندگی گزارنے کے لیے تیار ہو چکے اور اپنے سارے جذبات کو مٹا چکے ہیں، یہاں تک کہ مہینوں کے مہینے آئے اور گھر کے اندر پکانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، پھر بھی حضور کے ساتھ کھڑی رہی اور حضور کے شانہ بشانہ زندگی گزار چکی ہیں، تو اللہ نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت دی، لا یحل لک النساء من بعد، اب آپ کے لیے اس کے بعد اور بیویاں جائز نہیں ہے، حلال نہیں ہے۔ جو آپ کی نکاح میں آئی ہوئی ہے، آپ کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑی ہو کے ہر حال میں آپ کے ساتھ زندگی گزارنے کا فیصلہ کر چکی ہے، اب ان کا حق ہے کہ ان کے علاوہ آپ کے لیے کوئی بیوی جائز نہیں۔ اس کے بعد وَلَا أَن تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْوَاجٍ، اور نہ آپ ان کے عوض میں کسی اور بیوی کو بدل کر لائے، ایک کو چھوڑ دے طلاق دے کے دوسرے کو لے آئے۔ ان ازواج مطہرات کا اب حق یہ ہے کہ ان کو اپنی زندگی میں اپنے پاس رکھنا ہے، ان کو چھوڑنا نہیں۔ اب یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے، عام امتی کے لیے جائز ہے، ایک سے زائد بیویاں ہیں، 2 ہے، 3 ہے، 4 تک گنجائش ہے، کوئی بیوی وفات پا چکی اس کے علاوہ کسی اور سے نکاح کر سکتا ہے، ایک وقت میں 4 سے زیادہ نہیں رکھ سکتا، ہاں اس میں کوئی فوت ہو گئی تو آگے اور سے نکاح کر سکتا ہے، یا کسی ایک کے ساتھ بات نہیں بن رہی ہے اور زندگی گزارنا مشکل ہو چکا تو اب اس کو اختیار ہے، اس کو طلاق دے دے، اس کے عوض میں کسی اور کے ساتھ نکاح کرے۔ اب امتی کے لیے جائز، لیکن حضور کے حق میں اب یہاں پر بتایا گیا کہ اب آپ کے لیے اور اس کی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت دنیا سے پردہ فرما رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 9 ازواج مطہرات اور 2 لونڈیاں تھیں۔ ہاں اللہ جل شانہ نے آگے کیا فرمایا، وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ، اے میرے نبی ان بیویوں کے علاوہ اگر آپ کو اگرچہ زیادہ خوبصورت کوئی عورت مل جائے اور آپ اس کی خوبصورتی سے متاثر ہو اور آپ کو خوش کر دے اس کی خوبصورتی، پھر بھی آپ کے لیے جائز نہیں ہے اور کوئی بھی۔ علماء نے اس جگہ سے استدلال کیا ہے کہ بندے کو چاہیے کہ نکاح سے پہلے جس عورت کی طرف نکاح کا پیغام لے رہا ہے تو ایک نظر دیکھنا جائز، لیکن ایک نظر کا دیکھنے کا مطلب نہیں کہ ان کے ساتھ پوری مجلس لے لیں، تاکہ انسان کے دل میں بعض اوقات کسی چیز کی طرف رغبت ہوتی ہے تاکہ اس عورت کے اندر وہ چیز موجود ہے یا نہیں۔ ایک بندے کے ذہن میں بیوی کے لیے عورت کے حوالے سے کچھ ذہن میں ترجیحات ہوتی ہے، اس کے حسن کے حوالے سے، اس کی شکل صورت کے حوالے سے، اس کے قد قامت کے حوالے سے، ایسا نہ ہو کہ نکاح ہو جائے اور بعد میں انسان کو دل کے اعتبار سے جو ہے میلان ہی نہ ہو، رغبت ہی نہ ہو اور پریشانی ہو اور زندگی جیرن بن جائے۔ لیکن تفصیلی طور پر دیکھنا بھی جائز نہیں ہے، اس کا علماء نے بہتر طریقہ یہ بتایا ہے کہ جب کسی کی طرف پیغام نکاح کا بھیجنا چاہے تو وہاں ماں چلی جائے یا بہن چلی جائے یا پھوپھی چلی جائے اور خالہ چلی جائے، اس سے اندازہ لے لے کہ اس لڑکی کے قد و قامت اور شکل و صورت کے حوالے سے معلوم کر لے۔ اس لیے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بعض اوقات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے پوچھتے تھے، اور جی فلاں جگہ نکاح کا پیغام بھیجا، حضور نے فرمایا آپ نے دیکھا نہیں تھی، حضور نے فرمایا فلاں خاندان کی عورتوں کی آنکھوں کے اندر ایک چیز ہوتی ہے، تو وہ عورت تو یہ اس خاندان کی آنکھیں جو ہوتی تھی ان کے اندر نیلا پن ہوتا تھا یا اور کوئی اس طرح کا مسئلہ ہوتا تھا۔ اب حضور کو کیسا پتہ چلا؟ بعض اوقات لوگ مشہور جاتی فلاں خاندان کی عورت ہے وہ زبان دراز ہے، فلاں خاندان کی عورت ہے وہ زیادہ خوبصورت ہے، فلاں خاندان کی عورتوں کے اندر یہ مسئلہ ہے، تو عام طور پر لوگ بتاتے رہتے ہیں، اور پھر اب مسجد کا مولوی صاحب لوگ بتاتے رہتے ہیں یہ مسئلہ ہے ہمارے خاندان کے اندر اس طرح کی بچی ہے،
اس طرح کی کوالیفائڈ ہے، اسے اس طرح کے بندے کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بھی پتہ چلتا تھا، لوگوں کی باتوں سے کبھی لوگ بتاتے رہتے تھے، اس لیے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس بات کو جائز کرا دیا کہ نکاح کا پیغام بھیجنے سے پہلے ایک نظر دیکھنا، لیکن اس کی تفصیلی احوال لینے کے لیے طریقہ یہی ہے کہ اس خاندان اس گھر میں کسی عورت کو بھیج دی جائے، اپنی ماں، بہن یا پھوپھی، خالہ جو بھی ہو، الا ما ملکت یمینہ، ہاں اے میرے نبی آپ کے آزاد عورتوں میں سے یہی جو بتائی گئی ہیں یہی حلال، اس کے بعد کسی کے ساتھ اور نکاح نہیں، ان کو بدلنا بھی نہیں، سوائے لونڈیوں کے جن کی آپ کے دائیں ہاتھ مالک ہیں، تو آپ کے لیے ان میں گنجائش ہے، وہ کوئی مسئلہ نہیں۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ رَقِيبًا، اور اللہ جل شانہ ہر چیز پہ نگہبان ہے، اللہ نظر رکھتے ہیں، اللہ کو ہر چیز کی حقیقت اس کے احوال خوب معلوم ہے، اللہ جانتے ہیں۔ ترجی من تشاء منہن، آپ دور رکھے جس کو چاہے ان ازواج مطہرات میں سے، وَتُؤْوِي إِلَيْكَ مَن تَشَاءُ، اور پاس رکھے اپنے جو ان میں سے آپ چاہے ازواج مطہرات میں سے، ان باری کے اعتبار سے کسی کو زیادہ وقت دے دے، کسی کو کم دے۔ وَمَنِ ابْتَغَيْتَ مِمَّنْ عَزَلْتَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكَ، اور جس کو آپ طلب کرے ان میں سے جن کو آپ نے الگ رکھا، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكَ، آپ پر کسی قسم کی تنگی نہیں، کوئی گناہ نہیں۔ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَن تَقَرَّ أَعْيُنُهُنَّ، اور یہ زیادہ قریب ہے اس کے کہ ان کی آنکھیں ٹھنڈی رہے، وَلَا يَحْزَنَّ، اور وہ کسی غم کا شکار نہ ہو، وَيَرْضَيْنَ، اور وہ خوش رہیں، بِمَا آتَيْتَهُنَّ كُلُّهُنَّ، جو کچھ آپ ان کو دے دے وہ ساری کی ساری۔ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي قُلُوبِكُمْ، اللہ جانتے ہیں اس چیزوں کو جو تمہارے دلوں کے اندر ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَلِيمًا، اللہ جل شان خوب جاننے والے بردبار ہیں۔ لا يحل لك النساء من بعد، اور حلال نہیں، جائز نہیں آپ کے لیے بیویاں اس کے بعد، ولا ان تبدل بهن من ازواج، اور نہ یہ کہ آپ بدل دیں ان کے عوض میں کوئی اور بیوی، ولو اعجبك حسنهن، اگرچہ آپ کو اس کی خوبصورتی زیادہ اچھی لگے، الا ما ملکت یمینک، سوائے وہ جو لونڈیا جو جن کے دائیں ہاتھ آپ کے مالک ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ رَقِيبًا، اور اللہ جل شانہ ہر چیز پہ نگہبان ہے۔